بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب نامہ کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ اپریل 1958 میں لاہور جانے والے ایک مسافر کو کراچی ایئرپورٹ پر روکا گیا تو ان کے پاس سے 3000 تولہ سونا برآمد ہوا۔ کراچی کسٹم حکام نے جب پریس ہینڈ آؤٹ میں بتایا کہ انہوں نے 2000 تولے سونا ضبط کیا ہے تو پولیس کی تحویل میں موجود اس مسافر نے ان کی تصحیح کی کہ یہ 2000 نہیں 3000 تولے سونا تھا۔ یہ شخص جلد ہی جیل سے رہا بھی ہو گیا اور صرف 5 ماہ بعد ہی قصور کے قریب واقع ایک سرحدی گاؤں میں نمودار ہوا، جہاں اسے امرتسر پولیس سے بچنے کے لیے سونے کی 45 اینٹیں چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ 6 سال بعد یہ شخص دلی پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے دوبارہ منظر عام پر آیا، جب وہ چاندنی چوک میں موتی بازار کے ایک تاجر کے ساتھ سونے کا ایک معاہدہ کر رہا تھا۔ یہ شخص تو پولیس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا ایک ساتھی پکڑا گیا اور پولیس نے اس سے سونے کی 44 اینٹیں بھی برآمد کر لیں۔ لاہور میں شائع ہونے والے ایک اخبار نے 1977 میں اس شخص کو کچھ ایسے بیان کیا: گولڈن مفرور، ایک غیر معمولی شخص، بھیس بدلنے کا ماہر اور لومڑی جیسا مکار۔ اس شخص کا نام پاکستان اور انٹرپول کی فہرست میں شامل تھا اور یہ اکثر دلی، دبئی اور لندن کا سفر کیا کرتا تھا، اور یہ شخص کوئی اور نہیں سیٹھ عابد تھے۔ سیٹھ عابد جو 85 برس کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ انہیں پاکستان میں گولڈ بادشاہ کی حیثیت سے بھی جانا جاتا تھا اور ان کا شمار ان امیر ترین افراد میں بھی کیا جاتا تھا جن کی دولت کا انحصار سونے کی سمگلنگ پر تھا۔ وہ قصور کے سرحدی علاقے میں پیدا ہوئے اور وہیں پر پلے بڑھے، جہاں ان کے شیخ تجارتی قبیلے کے ممبران ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کلکتہ سے چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔ سیٹھ عابد 1950 میں اس وقت کراچی منتقل ہو گئے جب ان کے والد نے کراچی کے صرافہ بازار میں سونے اور چاندی کا کاروبار شروع کیا۔ کچھ ایسے ماہی گیر جو دبئی سے کراچی سونے کی سمگلنگ کرتے تھے، ان سے ملاقات کے بعد سیٹھ عابد نے سونے کی سمگلنگ کی دنیا میں قدم رکھا۔ 50 کی دہائی کے اختتام تک انہوں نے ایک ماہی گیر قاسم بھٹی کے ساتھ مل کر پاکستان میں سونے کی سمگلنگ میں اپنی اجارہ داری قائم کی۔ سیٹھ عابد کا شمار ان سمگلروں میں ہوتا تھا جو پاکستانی تناظر میں سونے کی سمگلنگ اور سمگلنگ کی معیشت میں انتہائی اہم تھے۔ ان کی طاقت کراچی کی بندرگاہ، پنجاب کی سرحد، حکومتی انتظامیہ اور سیاسی حلقوں میں تو موجود تھی ہی، لیکن وہ سرحد کی دوسری جانب اور اس سے بھی آگے بہت سے کام سر انجام دے سکتے تھے۔ لندن، دلی اور دبئی میں عبوری رابطوں کے ساتھ سیٹھ عابد نے 1950 سے 1980 کے دوران انڈیا کی سونے کی سمگلنگ پر قائم اجارہ داری کو ختم کر دیا۔ سیٹھ عابد کا نام پہلی بار انڈین پریس میں اس وقت سامنے آیا جب 1963 میں ٹائمز آف انڈیا نے خبر دی کہ پاکستان کے گولڈ کنگ کے انڈیا میں روابط موجود ہیں۔ سیٹھ عابد کے درجنوں حریفوں کے برعکس سیٹھ پر ان کی طویل کیریئر کے دوران کبھی بھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، حالانکہ ان کے خلاف متعدد FIR درج کی گئیں۔ 1970 کی دہائی میں سیٹھ عابد کی سمگلنگ کی وسیع کارروائیوں کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران کچھ رکاوٹوں کا سامنا بھی رہا اور ان کے کچھ اثاثوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ 1974 میں کچھ ایسا ہوا جو کسی نے بھی سوچا نہ تھا۔ لاہور شہر میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر پولیس کے ایک بڑے چھاپے میں پاکستانی کرنسی، جس کی مالیت تقریباً 12.5 ملین تھی، برآمد ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 لاکھ مالیت کا سونا، 20 لاکھ مالیت کی سوئس گھڑیاں بھی قبضے میں لی گئیں۔ اس چھاپے میں لاہور پولیس نے 3 گاڑیاں اور درجن بھر گھوڑوں کو بھی اپنی تحویل میں لیا، جنہیں غیر قانونی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وزیراعظم ذوالفقار بھٹو نے سیٹھ عابد انٹرنیشنل سمگلنگ کیس کے لیے ایک خصوصی ٹریبونل قائم کیا۔ اس ٹریبونل نے درجنوں گواہان کے بیان ریکارڈ کیے، جبکہ متعدد وارننگز کے باوجود بھی سیٹھ عابد ٹریبونل کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ اس کے بعد پاکستان میں انتہائی مطلوب شخص کی تلاش کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن لانچ کیا گیا، جس میں پاکستانی فوج، پولیس، رینجرز اور نیول گارڈ کی چھاپہ مار ٹیموں کو تشکیل دیا گیا۔ کراچی میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر بھی چھاپہ مارا گیا، جہاں سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی اور سونے کی اینٹیں برآمد کی گئیں۔ 1977 میں جب کراچی کوسٹل گارڈ کو یہ اطلاع ملی کہ سیٹھ عابد نارتھ ناظم آباد میں اپنی گرل فرینڈ کو ملنے آ رہے ہیں تو وہاں بھی چھاپہ مارا گیا، لیکن اس سے پہلے ہی سیٹھ عابد وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ ستمبر 1977 میں سیٹھ عابد نے اپنی مرضی سے ضیاء کی فوجی حکومت کے سامنے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ضبط اثاثوں کی واپسی کے لیے بات چیت شروع کی۔
اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔